اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ النازعات کا سلسلہ جاری ہے۔ پہلے رکوع کا اختتام اس آیت پر ہوتا ہے، ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس میں اس شخص کے لیے یقیناً بڑی عبرت ہے جو ڈرتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا رکوع ہے وہ یوں شروع ہوتا ہے، اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہاری سمجھ کے مطابق تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا، اللہ نے اسے بنایا۔ اگلی آیت، رفع سمكها فسواها، اس کی بلندی اٹھائی ہوئی ہے پھر اسے ٹھیک کیا ہے، یعنی اس نے اس کی چھت کو بھی اونچا کیا ہے اور اس میں توازن بھی قائم کیا ہے۔ اس نے اس کی چھت بلند کی پھر اسے ٹھیک ٹھاک ہموار کیا۔ He raised its ceiling and proportioned it, and raised its vault high and proportioned it۔ اب آج وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، و اور اغطش اس نے تاریک کیا، اغطش اس نے ڈھانپا، لیلہا لیلہ رات، ہا اس کی، یہ ہا کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ سما آسمان کی طرف۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اور اس نے تاریک کیا یا اس نے ڈھانپا اس کی رات کو، و اور اخرج اس نے نکالا، ضحا روشنی، ہا اس کی، یہ ہا بھی آسمان کی طرف، ضحاہا اس کی دھوپ کو، ضحاہا اس کی روشنی کو، ضحاہا اس کے دن کی روشنی کو، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو نکالا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کی رات کو اندھیری بنایا ہے اور اس کے دن کی دھوپ باہر نکال دی ہے۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اس کی رات اندھیری کی اور اس کی روشنی چمکائی۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کی رات کو سیاہ اور ڈھانکنے والی بنایا ہے اور اس کے دن کو نمودار، روشن اور ظاہر ہونے والا بنا کر نکالا ہے۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کی رات ڈھانک دی اور اس کے دن کو بے نقاب کیا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کی رات کو تاریک کر دیا اور دن کو دھوپ نکالی۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کی رات کو تاریک کیا اور اس کے دن کی روشنی کو نکالا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو ظاہر کیا۔ and اغطش he darkened، لیلہا its night، and اخرج brought out، ضحا brightness، ہا its، ضحاہا its brightness۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، and he darkened its night and extracted its brightness۔
وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا, and covered its night with darkness and brought forth from it its day. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا, and making its night dark and bringing forth its morning light. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا, اور اس کی رات کو تاریک کر دیا اور اس کے دن کی روشنی کو ظاہر کر دیا. دن اور رات کو آسمان کی طرف منسوب کرنا اس اعتبار سے ہے کہ انسان کو رات اور دن کے آثار آسمان پر ظاہر ہوتے دکھائی دیتے ہیں. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا, اس کی رات اندھیری کی اور اس کی روشنی چمکائی. سورہ فصلت کی آیت 11 میں ہے ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا, پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ ایک دھواں تھا, تو اس نے اس سے اور زمین سے کہا کہ آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے. قالتا اتینا طائعین, دونوں نے کہا ہم خوشی سے آ گئے. یعنی پہلے آسمان کے اندر رات ہی رات تھی, یہ دھوئیں کی شکل میں تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی رات ڈھانک دی, اس کے حصے کی روشنی نمودار کی. رات اور دن دونوں کو ایک نظام کا پابند بنایا. مطلب یہ ہے کہ جو خدا اس جہان پر رات طاری کر دینے پر قادر ہے, کیا اس کے لیے دنیا کے مرکب جانے کے بعد اس کو دوبارہ پیدا کرنا ناممکن ہو جائے گا؟ زیادہ مشکل پہلا کام ہے یا دوسرا؟ تصور, دعا اور احساس کے ساتھ پریکٹس کیجئے. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا, اور اس کی رات کو تاریک کر دیا اور اس کے دن کی روشنی کو ظاہر کر دیا. And he darkened its night and extracted its brightness. دعا کے ساتھ ہی گزرے ہوئے کل کا احتساب اور آنے والے کل کا پلان ہونا چاہیے. آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.